वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। ये कुरान हकीम की सूरह हिज्र की आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत को बयान किया और इसके अंदर बताया कि कौन लोग हैं जो नबियों का मजाक उड़ाते थे और जो नबियों का मजाक उड़ाते थे उनके साथ क्या सलूक हुआ और जो नबी थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इज़्ज़त और उरूज अता फरमाई। आज भी मुआशरे के अंदर दीनी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और लोग इसलिए दाढ़ी नहीं रखते, पगड़ी नहीं पहनते, सुन्नत के लिबास नहीं पहनने को तैयार होते नौजवान तबका अक्सर कि जो लोग मजाक उड़ाएंगे। याद रखें, अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो आप खुश हो जाएं कि हमें नबियों की अल्लाह ने एक सुन्नत अता कर दी कि हमारी मजाक उड़ाई जा रही है। अंबिया की भी मजाक होती थी इस तरह उड़ाना, लेकिन जो लोग दीनी शिआर का, दीनदारों का हद दर्जे तमस्खुर और मजाक करते हैं और उनकी तौहीन और तजलील करते हैं, इसके अंदर अल्लाह ने एक अमले मुजर्रब रखा है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि अगर इसको पढ़ा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इनको उस तज़हीक, तहकीर है, उस मजाक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त निकाल के देते हैं और तहकीर करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। चूंकि आज इस दौर के अंदर भी वही चीज है जो पहले जमाने में आप पहले जितनी कौमों का जिक्र सुने वो नबियों का मजाक उड़ाते थे, बल्कि जादूगर जो आए थे वो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए उनकी तरह लिबास पहनकर, असा लेकर और उनकी तरह हैयत अपना कर आए थे कि मूसा कलीमुल्लाह की तरह बन जाओ और उनका हुलिया जो है वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ है। उन्होंने मजाक के लिए हुलिया अपनाया, अल्लाह ने उनको हदायत अता फरमाई। तो अब ये तमस्खुर उड़ाना ये शुरू से चला आ रहा है, अल्लाह के नबियों का मजाक उड़ाया गया। कुरान कहता है आज अगर उलमा का, मदारिस का, मसाजिद का, दीनदार तबके का आज देखें किस तरह मजाक उड़ाया जाए। दाढ़ी वाले को कहा जाता है मौलवी, सूफी, मतलब तहकीर का लफ्ज बना दिया गया है। और किसने बनाया? काफिर ने नहीं, मुसलमान ने बनाया। आप किसी पंडित के खिलाफ हिंदू के सामने बोल के दिखाएं, हिंदू बोलने देगा? लड़ने पे आ जाएगा। वो तो पंडित को इतनी इज्जत देते हैं, अपने गुरु को, अपने पेशवा को, मुक्तदा को, कि अपनी हर जिंदगी में हर लम्हा उससे मशवरा करके गुजारते हैं। आम हिंदू किसी ईसाई से आप कहें उसके सामने पादरी के खिलाफ बोल के दिखाएं, हालांकि उनके पादरी की कोई हैयत इतनी सुन्नत के, उनके नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने पादरी के खिलाफ कभी ईसाई को बोलते हुए देखा है आपने कभी किसी बोहरी को बोलते हुए देखा हो? आपने यहां तक के किसी राफजी को भी नहीं देखा होगा कि वो अपने जाकिर के खिलाफ बोले। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले, अपने आप को जन्नत का डायरेक्ट जाने का ठेकेदार कहने वाले, वो सबसे ज्यादा दीनदारों का, अपने पेशवाओं का, खुतबा का, अपने उलमा का मजाक उड़ाते हैं। और टीवी में हर जगह आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप किसी भी महफिल में चले जाएं, आपको मजाक का जो मौजू है वो उलमा के लिए मिलेगा। उलमा का नाम लेके मौलवी, तहकीर का लफ्ज, और फिर दाढ़ी, पर्दा, बुर्का, ये क्या है? ये बता रहा है कि हम अल्लाह की नजर में गिर चुके हैं। यहाँ कुरान कह रहा है ना, जब आप नबियों का मजाक उड़ाएंगे, और नबियों के वरसा आज कौन है? अंबिया है ना। अच्छा, अब जी हो सारे मौलवी, तो अब देखे ना हर जमात वाले ने अपने आलिम को सही समझता है, बाकी सारों को दोस्ती समझता है। अपने जिसको हम मानता हूं ना, आप जिसको अपना बड़ा मानते हैं उसको तो आप जनती मानेंगे, उसे तो वलीउल्लाह मानेंगे, बाकी दूसरे को आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ना, हर जमात वाला अपने अलावा किसी को मानता ही नहीं है। कुरान कहता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन नफ्सी, कि इस कुरान के वारिस जो हैं, ये जो उलमा है, ये हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, ये जो तबका है ना दीनदार, इनमें सबसे पहले अल्लाह ने जिसका जिक्र किया वो जालिम का, जो गुनाहगार है। पता चला इनमें गुनाहगार भी हैं, लेकिन हैं कुरान के वारिस। किसने कहा? अल्लाह ने। जब अल्लाह उनको कुरान का वारिस कह रहा है तो आप भी तो इज्जत करें, चाहे वो गुनाहगार है, वो उसका गुनाह और अल्लाह का मामला है। लेकिन आपको इसलिए ये याद रखें, नबी का मजाक उड़ाती थी कौम, बरादरी, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही मजाक उड़ाया गया। और यहाँ तक के हजूर बाज़ार उकाज में तबलीग करने जाते थे, अबू लहब चचा पीछे हो जाता था और सारों को इशारे करता था, मेरा भतीजा नौज बिल्ला मजनून है, इसका दिमाग सही नहीं है, यह हमारे बड़ों को छोड़कर एक नया दीन ले आया है। तो यहाँ अल्लाह ने कहा वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका, यकीनन हमने रसूल भेजे आपसे पहले भी मेरे पैगंबर, फी शिया, शिया अरबी में ग्रोह को कहते हैं। जो शिया आज ग्रोह बना हुआ है
ہم جنہیں عام عرف عام میں شیعہ لفظ بولتے ہیں، شیعہ عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، یا شیعہ الاولین جو پہلے گروہ گزرے ہیں۔ یعنی یہاں اب کوئی کہے جی دیکھو شیعہ کا ذکر تو قرآن میں آیا، تو شیعہ تو عربی کا لفظ ہے، شیعہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا گروہ۔ یہاں اللہ نے کہا فی شیعہ الاولین، لفظ شیعہ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے وہاں کفار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا یہاں بھی کفار کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے اور جتنے بھی ان کے شیعہ یعنی ان کے ماننے والے، شیعہ ماننے والے وہ کہتے ہیں، جیسے شیعان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، انہیں شیعان علی کہا گیا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، اس طرح شیعہ الاولین جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، گروہ، شیعہ عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، اب فرقے کو کہتے ہیں، جمعیت کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا آپ سے پہلے جتنے گروہ، جتنے فرقے گزرے وہ سارے کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے وما یاتیہم من رسول، ہم نے نہیں بھیجا مگر سب کے پاس رسول بھیجا، الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبیوں کے ساتھ یستہزئون، مذاق اڑایا، نبیوں کا تمسخر کیا، توہین کی۔ تو اب کہ جی ہمارا ذکر قرآن میں ہے تو وہ تو توہین کرنے والوں کا کہا گیا تمہارا کیا؟ اور دیکھیے مطابقت ایسی ہے کہ آج بھی صحابہ کرام کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے نبیوں کی توہین کرنے والے جو تھے، ہم نے ان کے پاس نبی بھیجے کہ تمہیں ہدایت مل جائے، لیکن ہدایت نہیں ملی، انہوں نے نبیوں کی توہین کی، اللہ نے ان پہ گرفت کی، پکڑ کی، عذاب بھیجا۔ اچھا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم نے اسی طرح ٹھہرا دیا ان کے دلوں کو، جو مجرم لوگ تھے، یعنی ان کے دل بیٹھ گئے۔ بیٹھے کیسے؟ پختہ ہو گئے کہ یہ نبی غلط ہیں، نبیوں کی توہین کرو۔ اب انہیں کچھ سمجھانے والا نہیں تھا، ساری قوم نبیوں کی توہین کرتی تھی۔ ایک نبی ہوتا تھا اور پوری برادری اس کی توہین کر رہی ہے اور اسے گالیاں دے رہی ہے، پتھر مار رہی ہے، یہ چلتا رہتا تھا اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ مکے میں اکیلے ہیں، پھر آپ کے ساتھ 10 15 20 100 ہوئے، لیکن کیا ہے پورا مکہ، پوری عرب کی زمین اور پوری دنیا میں کوئی کلمے والا نہیں آپ 100 150 کے علاوہ، تو آپ اکیلے تنہا توحید کا علم بلند کر رہے ہیں۔ تو آپ سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، تمسخر ہوتا تھا، مذاق ہوتا تھا، لیکن آپ نے حق بات چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ علاقے میں ایک بندہ دین کا کام کرے لیکن حق بات کو بیان کرے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پورے علاقہ کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے اور لوگ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سوچنا جی میں اکیلا ہوں، میں برادری ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوں، نہیں، آپ اکیلے کام کریں، رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیے کہ اس علاقہ کے اندر پہلے ایک مسجد بھی نہیں ہوتی تھی اہل حق کی، اور آج یہاں پہ 15 16 مساجد ہیں، اور الحمدللہ سارے لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ حق کا علم بلند کرنا۔ پھر فرمایا کذالک نسلکہ فی، ان کے دلوں کو ہم نے جما دیا، لا یؤمنون بہ، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، یہی طریقہ تو پہلوں کا چلا آ رہا ہے کہ پہلے بھی نبیوں کا جو مذاق کرتے تھے وہ کبھی مومن نہیں بنتے تھے۔ یاد رکھیں یہ بڑی سخت بات ہے، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے نا نبیوں کا، اللہ کہتے ہیں اسے کبھی ایمان نہیں ملتا۔ اور جو حضور علیہ السلام کے علماء کا، حضور کے ورثاء کا، انبیاء کے ورثاء علماء کا مذاق اڑاتا ہے اسے ایمان پر موت نہیں آتی، یہ پکی بات لکھی۔ اور اس کو مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علی گڑھ جب بنا تو سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی، ادھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ علی گڑھ سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی ایک استاد مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، اور ایک نے انگریزی تعلیم کے لیے کالج بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور ایک نے مدرسہ بنایا۔ اب دونوں کو مقبولیت ملی ہے، لیکن وہاں پر نیچری مذہب یعنی لبرل بنایا گیا، کمیونسٹ بنایا گیا، تو وہاں کے طلباء جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے دل میں علماء کا بغض ڈالا گیا کہ یہ علماء ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، کوتاہیاں، جیسے آج میڈیا علماء کی کوتاہیاں دکھاتا ہے، خوبیاں نہیں دکھاتا۔ کوئی ٹی وی چینل عالم کو بٹھا کے نہیں بتائے گا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ان سے اتنے لوگوں کی اصلاح کی ہے، اتنا جو ہے سیلاب میں لوگوں کی مدد کی ہے، نہیں بتائیں گے، لیکن خامی ایک ہوگی، اچھال دیں گے۔ اب دیکھیے کہ علی گڑھ کے طلباء کے ذہن بن گئے تھے مولویت کے خلاف، تو انہوں نے ایک طالب علم کو
جنازے کی چارپائی پہ لٹایا اور کہا چلو آج مولانا رشید گنگوئی کا امتحان لیں گے اور ان کے ساتھ مذاق کریں گے، اور پھر سارے کالج یونیورسٹی میں ہمارے یہ چرچا ہوگا، اور دارالعلوم جو بستی دیوبند ہے وہ ساری ہنسے گی مولویت پر۔ تو اب انہوں نے ایک چارپائی پہ لٹا کر 4 بندوں نے چارپائی اٹھائی اور کہا حضرت جنازہ پڑھا دیں، ہمارا نوجوان فوت ہو گیا ہے، مسافر ہے، کہیں سے آیا ہوا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو آپ جنازہ پڑھا۔ آپ نے کہا اچھا اس کو رکھو چارپائی کو، میں وضو کر لوں۔ سنت کے مطابق وضو ہوتا تھا حضرت کا، اور وہ ٹائم لگتا تھا، ہماری طرح تو نہیں چھٹ چھٹ کیا اور بس نکل آئے، پتہ ہی نہیں چلا کوئی جگہ خشک بھی رہی ہے اور وضو ہوا ہی نہیں، اور نمازیں ایسے ہی ہو رہی ہیں ساری۔ تو اب وہ حضرت نے پوری سنت کے مطابق وضو کیا، حضرت جلدی آئیں جلدی آئیں، آپ آ گیا، آئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، پیچھے وہ 4 5 اور 8 10 محلے کے لوگ بھی آگے پیچھے، اللہ اکبر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ لڑکے بھاگے ہوئے چارپائی کے، اٹھ اٹھ، اس کو کہتے ہیں اٹھ اٹھ۔ ہاں آپ نے کہا بھائی اس کا تو جنازہ ہو گیا ہے، اب کہاں سے اٹھے؟ اب وہ اصل میں مر گیا تھا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی حدیث، جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن اور حدیث والے سب سے بڑے اللہ کے دوست ہیں۔ اب وہ لڑکا مر گیا، وہ لڑکے چاروں اسی وقت توبہ کی اور آپ کے پاس پڑھنا شروع کیا، دارالعلوم دیوبند کے پہلے علماء میں شامل ہوئے ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب بھی آپ بچوں کے سامنے یا گھر میں یا آپ علماء کا مذاق اڑائیں گے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث عالم ہو، کوئی بھی مسلک کا عالم ہو، توہین اس کی نہ کریں۔ آپ بے شک اس کو نہ مانیں، لیکن توہین جب کریں گے کسی بھی اہل علم کی، کسی بھی بزرگ کی، چاہے وہ بزرگ فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے، کسی بھی مسلک کا بڑا ہے، آپ جب توہین کریں گے آپ کے گھر سے اللہ دینداری اٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ ایمان اٹھا دے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ پہلوں کا طریقہ ہے، جو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں ایمان نہیں ملتا، اور بعد میں بھی اللہ نے یہ قیامت تک سنت رکھی ہے کہ جو نبی کے ورثاء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ایمان نہیں ملتا۔ پہلے نبی کے وارث صحابہ تھے، جو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی کلمے کے ساتھ نہیں مرتے، اور جو صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کا مذاق اڑاتے ہیں، تبع تابعین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یا ائمہ اربعہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا اس کے بعد جتنے علماء ہیں، چاہے چھوٹے درجے کا بھی عالم ہو، کسی کا ہی مذاق اڑائے گا ایمان سے محروم جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھروں میں نسلوں میں دین رہے تو علماء کی عزت کرنا سیکھیں، اور اگر کوئی آپ کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، یا تو آپ یہ آیت کریمہ جو ہے، آیت نمبر جو 12، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، سورہ حجر کی آیت نمبر 12 کو آپ 41 بار پڑھ کے 3 دن دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے عزت نکال کے دے گا، اس توہین سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ گرفت میں لائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔